اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري وقال في مقام آخر المهدي طاووس أهل الجنة صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی قادر محبان محمد و آل محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام امیر المومنین یعصوب الدین ظاہر ہے کہ محفل جشن انوار شعبانیہ کا منایا جا رہا ہے اور بالترتیب کچھ کلمات ہیں کچھ نورانی جملے ہیں جو آپ کی سماعتوں تک مجھے پہنچانے ہیں اگرچہ شاید محفل میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ سے بہتر پڑھنا بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ مطالعات کی بھی شاید وارث و مالک ہوں لیکن بہرحال میں بھی اپنے حصے کی عرض عقیدت کرنا چاہتا ہوں اترے ہوئے چہرے اور مرجھائے ہوئے مزاج مجھے بالکل پسند نہیں ہوتے ہیں میں ہمیشہ ان مومنین میں اور ان لوگوں میں جشن مسرت پڑھا کرتا ہوں جن کے دلوں میں مسرت ہوتی ہے آنکھوں میں چمک چہرے پہ رونق اور لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے توجہ فرمائیے گا ذرا بولیے کچھ بول لینا کوئی بات نہیں ہے جس کو بل آ گیا میں ادا کر دوں گا توجہ فرمائیے گا غور فرمانا میں اپنی عقیدت سے محبت سے میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے شروع کرنا چاہیے جشن وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ امیر المومنین امام العارفین امام المتقین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال الرجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب جیتے رہو بولیے گا توجہ فرمانا قسیم النار والجنہ صلوات بس جملے چار کے چار ہی کہنے ہیں توجہ ہوگا جی چاہے تو دعا دے دینا توجہ فرمائے گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے نمازی نماز پڑھ رہے تھے کوئی حالت قیام میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا کوئی حالت رکوع میں پروردگار عالم کی عظمت و بزرگی کا اعلان کر رہا تھا کوئی جبین نیاز جھکا کر اس کے علو مرتبہ و بلند مرتبہ ہونے کا اعلان کر رہا تھا غور فرمائیے گا سلمان محمدی کہتے ہیں مسجد نبوی کا ماحول تھا مسجد کے ایک کونے میں غور فرمانا مسجد کے ایک حصے میں علی ابن ابی طالب بیٹھے تھے
میں نے غور کیا، میں جملہ بدل کے کہوں گا کہ میں نے غور کیا تو مسجد کا دوسرا حصہ جوانان جنت کے سرداروں کے نور سے منور نظر آ رہا تھا۔ توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، جوانان جنت کے سرداروں کے نور سے منور نظر آ رہا تھا۔ سلمان نے کوئی عجب انداز اپنایا، عجب انداز ہے سلمان کا۔ سلمان کہتے ہیں، غور فرمائیے گا، سلمان کہتے ہیں لوگ عبادت کر رہے تھے، میں اس چہرے کی زیارت کر رہا تھا جس کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہو۔ میں اس چہرے کی زیارت کر رہا تھا جس کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن انداز بڑا عجیب ہے، سلمان محمدی ہے، کہتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں علی تشریف فرما تھے، میری نگاہیں علی کے چہرے پر جو ادب سے تعلق رکھتے ہو، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ واہ واہ بھی کرتے رہو، دعا بھی دیتے رہو، مصلی عبادت پر بھی بیٹھے رہو، ان دو لفظوں کی حقیقت ادا نہیں ہوگی۔ سلمان محمدی کہتے ہیں میری نگاہیں علی کے چہرے پر اور عین اللہ کی پاکیزہ نگاہیں حسین کے کعبہ رخسار پر تھی۔ اللہ توجہ فرمائے گا، یا علی یا علی، توجہ فرمائی آپ نے، کہا میری نگاہیں علی کے چہرے پر، علی کی عین اللہ کی نگاہیں، مقدس نگاہیں حسین کے، نزاکت کو سمجھنے نظر اللہ کی، حسین کے کعبہ رخسار پر تھے۔ توجہ فرمایا تھا میں علی کو دیکھ رہا تھا، علی حسین کی زیارت کر رہے تھے، میں بڑی دور سے جشن شروع کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، کہتا میں علی کو دیکھ رہا تھا، علی حسین کی زیارت کر رہے تھے، کہتا میں اپنی جگہ سے اٹھا، جا کر علی کی بارگاہ میں سلام کیا، عرض ادب کرتے ہوئے نا میں نے علی سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا یا علی انی اظنو انکا تحب الحسین اکثر من حسن، کہا یا علی تیرے دیکھنے کے انداز سے، آپ کی نگاہوں سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں آپ حسن سے زیادہ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ تجھے ایک اچھی سلوات پڑھو ذرا پتہ لگے بھی تجھے جشن بیٹھے۔ جامعہ آلے جیسے گیٹ تو نکلنے لگی ہو تو انہوں نے آکھیا تھا نہیں بین سلوات را نارا تے بلیائی بھی نہ پیت منہ نہیں سکا کے ببیا توجہ فرمائیے گا، سلمان کہتے ہیں یا علی انی اظنو انکا تحب الحسن اکثر انکا تحب الحسین اکثر من حسن، کہتا ہے یا علی میرے خیال میں، توجہ فرمائیے گا، جہاں تک میرا طائر فکر پرواز کرتا ہے، میرے خیال میں آپ حسن کے مقابلے میں حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اب سامنے سلمان ہوں، بیٹھے ہوئے علی ہیں، ماحول مسجد نبوی کا ہے، نمازی بھی موجود ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، علی مولا نے، میں جملہ یوں کہا کرتا ہوں، مزاج شناس علی ابن ابی طالب نے سلمان کو خطاب کیا اور خطاب کر کے علی مولا فرماتے ہیں یا سلمانو لا تسالنی عن الحسین، کہا سلمان مجھ سے حسین کی عظمت کے بارے میں سوال نہ کرو۔ توجہ فرمائیے گا، مجھ سے حسین کی عظمت کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ذرا جگہ ہے، میں ایک شعر پڑھنے لگا، آج دی مناسبت تھا، کچھ خدا کرے جو اداسیاں ختم ہو جائیں اور جمائیاں بھی ختم ہو جائیں۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمایا، مولا نے فرمایا یا سلمان لا تسألنی عن الحسین۔ پھر میرے آقا علی ابن ابی طالب نے سلمان کا دل رکھنے کے لیے کہ یہ آیا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے خیال میں آپ، توجہ فرمانا، میرے خیال میں آپ حسن کے مقابلے میں حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ زبان علی کی تھی، فضائل علی کے تھے، توجہ فرمانا، فضائل حسین کے تھے، سننے والے سلمان تھے۔ میرے آقا امیر المومنین، میں مناسبت بھی پڑھ دیتا ہوں، بڑا ٹائم ہے ابھی، توجہ فرمائیے گا، میرے آقا امیر المومنین نے عظمت حسین کا پہلا جملہ کہا۔ توجہ فرمائیے گا، 4 جملے عربی کے ہیں، 2 کا ترجمہ کر دیتا ہوں، 2 خود سمجھ لینا۔ سرکار امیر المومنین نے عظمت حسین کا پہلا جملہ کہا یا سلمانو ہوا سر من اسرار اللہ، ہوا کنز من کنوز اللہ، ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت وم اللہ سفینتہا۔ سلمان سے علی کہتے ہیں، کہا سلمان بتاؤ میرا حسین کس عظمت کا والد ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے۔ علی نے پہلا جملہ کہا میرا حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جی تیرا ہاتھ کھول دو بیٹا، ہاتھ کھول دو ورنہ میں ممبر سے اتر کے کھلوا دوں گا۔ تو جو فرمائیے گا، غور فرمانا، کہا میرا حسین
اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کبھی سوچا ہے علی کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ تمہاری خاموشیوں کو توڑنے کے لیے کہ بلا میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں, دعا دے سکتے ہو دعا دے دینا, بخیل مان جاؤ اپنی دعا ساتھ لے جاؤ, میں کسی اور مومن سے لے لوں گا. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا, توجہ فرمانا کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو عظمت حسین کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں نا, جب علی نے, توجہ فرمائیے گا, جب علی کی عظمت کی بات آئی, توجہ فرمائیے, تھوڑی سی مسکراہٹ لے آ, مجھے ڈر لگ رہا ہے, توجہ فرمائیے گا, غور فرمانا کہ جب علی کی عظمت کی بات آئی نا تو لکھنے والے نے کیا خوبصورت 4 مصرے لکھے قبلہ سنیے گا, کہا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبہ سے. میں مناسبت کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا, کہا کہ جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. قبلہ کیا قیمتی مصرے ہیں, توجہ فرمائیے گا, خدا کی قسم آپ کو دعا دینے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے. صلوات. کیا مصرے لکھے, لکھنؤ سے سفر کیا ان مصروں میں اور آپ کے دامن علم معرفت میں ڈالنے لگا ہوں کہ طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے, نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبہ سے. اللہ اکبر. جو زندہ دل بیٹھے ہو, کہا طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے, نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے. جو گھر سے نیت کر کے آیا کہ نہیں بولنا ہے, اب بولنا پڑ جائے گا, تو فرمائیے گا, کہا نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نقطہ ملا ہے کعبہ سے. اللہ جیتے رہو جیتے رہو. نبی کی صلوات. جیتے رہو. کہا کہ نبی کی گود میں آئے علی, قبلہ سنیے گا, نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نقطہ ملا ہے. کلام پاک کو, ہمراہی فرمانا, کلام پاک کو نقطہ ملا ہے کعبہ سے. ابو طالب کی کو کم احسانات ہیں, ایک جملہ کہنا دوں آج کی مناسبت بھی ہو جائے, جس کا طائر فکر پرواز کر سکتا ہے, جو عبادت میں میری ہمراہی کر سکتا ہے. لکھنے والے نے پھر 2 مصرے لکھے, کہا کہ طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبہ سے, نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبہ سے. نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نقطہ ملا ہے کعبہ سے. جملہ سنیے گا کہ یہی سے, قبلہ پرواز کرنا, کہ یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران, ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی سے آپ کا, یہی سے یہی سے آپ کا آخر بھی, بھائی جس کے جشن میں بیٹھے ہو, یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران, یہی سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران, ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے, ابھی تو پہلا پسر آ رہا. اچھا آپ نے نعرہ لگایا, ٹھیک ہے, آپ نے ساری جوانی کی قوتوں کو اکٹھا کیا. میں ٹھہر گیا, آپ توجہ فرمائیے گا, ساری جوانی کی قوتوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے علی کا نعرہ لگایا, کیونکہ جب تک شباب کی قوتوں کو اکٹھا نہ کیا جائے علی کا نام لیا ہی نہیں جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا, بھائی مرد میدان ہوگا تو مرد میدان کا, توجہ میں جملے تو میں نے ابتدا میں کہہ دیے تھے, توجہ فرمائے گا, مرد میدان ہوگا, بھئی رجل ہوگا تو رجل کرار کا نعرہ لگے گا. اللہ اکبر. جیتے رہو. جوانی کی قوتوں کو اکٹھا کیا. اچھا اس نے نعرہ لگایا, اس نے کہا توجہ یہ ریاکاری نہیں ہوتی ہے, اس کے میں کیوں پیچھے لے جاؤں, توجہ میں بھی تو علی کا نام لے سکتا ہوں. دوسرے نے نعرہ لگا دیا, اب تیسرے نے نعرہ لگا دیا. بس جیسے یہ جملہ ملا نا کہ طلوع شمس سے امامت ہوا ہے کعبے سے, توجہ فرمائے گا, 2 شاعر ہیں قلم اٹھایا مقابلے میں بیٹھ گئے. توجہ فرمائے گا, 2 شاعر ہیں قلم اٹھایا مقابلے میں بیٹھ گئے. قبلہ 4 مصرے لکھ دیے, دوسرے لکھے, دعا دے کر میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائے گا, اس نے کہا کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا. توجہ فرمائے گا, بے شک تسی منہ بند کر لو, لبوں کو جوڑ لو, لیکن نہیں کھل جائیں گے. توجہ فرمائے گا, کہا کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا. توجہ فرمائے گا, اس نے کہا میں نے خون جگر لگا کے علی کا نعرہ لگایا, میں نے پوری طاقت سے علی کا نعرہ لگایا, میں نے جوانی کی قوتوں کو اکٹھا کر کے علی کا نعرہ لگایا. میں پھر مصرع پڑھنے لگا ہوں کہ کیا کہا کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا, دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا. ہائے ہائے ہائے, یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی
صلوات. جی کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا، کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا. میں بڑا مسکین سا آدمی ہوں جی، بیٹھیے تشریف رکھیے انشاءاللہ. توجہ فرمائیے گا کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا، مسکرا دیا. قبلہ جملے سننا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا. کیا لکھنے والے نے لکھا حد ہی کر دی. خدا کی قسم جی چاہ رہا ہے کہ یہیں سے سفر کرو. پہلے جا کے توجہ اس کے قلم کی نوک کا بوسہ لے کے آؤں. جس انداز میں اس نے نور قلم سے ان سطروں کو لکھا، اس نے کہا کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی. ہائے 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 یار کیا ادب ہے خدا کی قسم. اسی سرائکیت یاد ہے نا صحیح آج تو بڑے کھلنے بدے ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے گا یہ لے لے یہ جیسے کلی کھل کے پھول بن جاتی ہے. اب وہ معنی لے لے ظاہر ادب ہے نا. توجہ فرمائیے کہا کہ کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی. سوچنا ذرا پر ہمراہ ہی فرمانا. کہا کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی. توجہ کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی. یہ عاشق مزاج ہے جو علی کا عاشق ہے وہ یہ اس مصرے کی قدر جانے کا سمجھے گا کہ کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی. ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے ہنسی کی. جیتے رہو ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے ہنسی کی. ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے ہنسی کی. لو جشن شروع ہو گیا. توجہ فرمائے گا امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. ماحول مسجد نبوی کا ہے. نمازی ہیں. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. جن کی عظمت پڑھی جا رہی ہے. وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. سننے والا وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے. اور تو آنا تو علمی بہو کاٹے ذرا میرے نال ٹورے ہے. توجہ فرمانا. سننے والا وہ ہے. توجہ فرمانا. سننے والا وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے. علی نے عظمت حسین کا پہلا جملہ کہا. بھئی موضوع پہ ہی تو پڑھنا ہے. توجہ فرمائیے گا. علی نے عظمت حسین کا پہلا جملہ کہا ہوا سر من اسرار اللہ. کہا یہ حسین میں کیوں دیکھتا ہوں. میری نگاہیں حسین کے کعبہ رخسار پر کیوں لگی ہوئی ہیں. میں حسین کی زیارت کیوں کرتا ہوں. کہا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک. بولیے گا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. شب قدر گزری یا شب برات. اچھا شب برات گزری. شب قدر بھی تو آتی ہے. شب قدر ہوتی ہے توجہ نبیوں کو. توجہ فرمانا. نبیوں کو معراج سجدہ تک پہنچانے کے لیے. اور شب برات ہوتی ہے گناہگار کو معراج عبودیت تک پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر. تبلیغ اتنی ہو سکتی ہے میرے پاس تو. توجہ فرمائیے گا معراج عبودیت تک پہنچانے کے لیے ٹھیک ہے عام انسان کے لیے اللہ نے کیا رکھ دی ہے. شب برات رکھ دی. غور فرمائیے گا اللہ نے کیا رکھ دی. شب برات رکھ دی. غور فرمائیے گا اللہ نے شب برات رکھ دی. اچھا قرآن بھی پڑھا آیات پڑھی سور کی تلاوت کی. آیات پڑھی سور مبارکہ کی تلاوت کی. غور فرمائیے گا بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. اچھا اللہ رب العزت نے یہ قرآن جتنا بھی ہے یہ جتنا بھی قرآن ہے اس میں ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر 2 مرتبہ نازل فرمایا. جس کو اللہ نے توجہ فرمائیے گا 2 مرتبہ قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا ہے. وہ کیا ہے. وہ ہے سبع مثانی جس کو آپ سادہ لفظوں میں سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب سورہ حمد کہتے ہیں. مصطفیٰ مکہ میں تھے پھر بھی مصطفیٰ کے قلب کو سورہ حمد کی منزل بنایا. اللہ اکبر. مصطفیٰ مدینہ میں تھے پھر بھی اللہ نے قلب مصطفیٰ کو منزل بنایا. اے ذرا اچھی طرح سنیا ہے میرے پترو. توجہ فرمانا. اے تھوڑے جے عمر بھی تو بیٹھے ہیں نا. غور فرمایا گیا سی انہیں ایڈے بوٹھے کو نہیں داڑھی چھٹی ہو گئی ہے. توجہ فرمایا. غور فرمانا میرے بھائی. توجہ فرمانا میرے بھائی. غور کرنا. جب اللہ نے محمد کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی تو مالک نے قرآن میں توجہ یہ بھی فرما دیا اے میرے حبیب یہ حمد ہمارے خزانوں میں سے تھی جو ہم نے تیرے قلب پر نازل فرما دی.
قبلہ سمجھ آ گئی بات کی. میں نے بہت ساری روایات کو دیکھا. بھئی حمد کیا ہے؟ اللہ کا خزانہ ہے. اور ڈرے بیٹھے ہو، نہ ڈرو، کوئی بات نہیں. حمد کیا ہے؟ اللہ کا خزانہ ہے. اور پڑھنے لگ گیا. توجہ فرمائیے گا، میں نے دیکھا سورہ مبارکہ کوثر بھی اللہ کا خزانہ ہے، آیت الکرسی بھی اللہ کا خزانہ ہے، معوذتین بھی اللہ کا خزانہ ہے. منزل اور بڑھی. توجہ فرمائے گا، قلم کو دیکھا وہ بھی خزانہ الہی ہے. توجہ فرمائیے گا، لوح کو دیکھا وہ بھی خزانہ الہی ہے، کرسی کو دیکھا وہ بھی خزانہ الہی ہے، عرش کو دیکھا وہ بھی خزانہ الہی ہے، ستون عرش کو دیکھا وہ بھی خزانہ الہی ہے. میں سوچنے بیٹھ گیا، میں کہا یا علی اتنا بڑا جملہ، وہ بھی حسین کی عظمت میں. توجہ فرمائیے گا، بھائی وہ قرآن جس میں حمد بھی خزانہ الہی ہے، جس میں آیت الکرسی بھی خزانہ الہی ہے، جس میں سورہ توحید بھی خزانہ الہی ہے، قلم ہے تو خزانہ الہی ہے، لوح ہے تو خزانہ الہی ہے، کرسی ہے تو خزانہ الہی ہے، ستون عرش ہے تو خزانہ الہی ہے، عرش ہے تو خزانہ الہی ہے. توجہ فرمائیے گا، علی بن ابی طالب ہے، عظمت حسین کا یہ جملہ کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم آپ کا اتنا وقت نہ لیتا، صرف حسین کی عظمت بتانی ہے. توجہ فرمائیے گا، حسین کی عظمت آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. علی بن ابی طالب ہے، کہا سنو سلمان، ہووا کنزم من کنوز اللہ، اللہ کے جتنے خزانے ہیں ان سب خزانوں سے بڑے خزانے کو حسین کہتے ہیں. اللہ اللہ توجہ فرمائیے گا. حیدری توجہ فرمائیے گا. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ لگا کے نا ذرا ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ بہت سارے سامعین جو ہیں وہ مستفید ہو سکے. توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا، ذرا ایک ایک قدم آگے آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. حیدری توجہ فرمائیے. جی میں جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. پھر میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ابا عبداللہ حسین سرکار سید الشہداء جوانان جنت کے سردار کے بارے میں ایک اور جملہ ارشاد فرمایا. توجہ فرمائے گا، جن کی سماعتیں تھک گئی ہیں وہ کوئی توسل وغیرہ کر لیں. اچھا آپ تو شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جیسے سبق سمجھ میں نہ آ رہا تو استاد کہتا ہے کلاس سے نکل جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا تو یہاں نہیں کہنا. جی یہاں تو نہیں کہنا جن کی سماعتیں تھک گئے وہ چلے جائیں. نہیں، میں کہا کرتا ہوں جن کی سماعتیں تھک جائیں وہ ذرا توسل کر لیں. تو مجھے فرمائیے گا. اچھا غور فرمانا، سرکار امیر المومنین نے، جی صاحب سنیے گا، سرکار امیر المومنین نے چوتھا تیسرا جملہ ارشاد فرمایا ہوبا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت وملاہ سفینتہا. جب قیامت کا دن ہوگا، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، صالحین، مقربین، شہداء، صاحب عزت، صاحب شرف، صاحب منزلت، توجہ فرمائیے گا، حق کے شفاعت رکھنے والا، توجہ فرمانا یار، حق کے شفاعت رکھنے والا. میں عجیب حالت میں ہوں. توجہ فرمائے گا، امیر المومنین پڑھنے والے ہیں، امیر المومنین سے لے کر مہدی آخر الزمان تک. عجیب جملہ میرے ذہن میں ہے، میرے سامنے عجیب جملہ آ رہا ہے. کیسی یہ عبارت ہے؟ سرکار امیر المومنین کہتے ہیں عظمت حسین یہ ہے کہ روز قیامت ہم آل محمد کے ذخیرہ کو حسین کہتے ہیں اور ہمارے سفینہ نجات کے ناخدا کو بھی حسین کہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں نا حسین بن علی کی عظمت کا ایسا بڑا جملہ کہ امیر المومنین کہیں ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامت، کہ روز قیامت آل محمد کے ذخیرہ کو حسین کہتے ہیں. وَمَلَّاهُ سَفِينَتِهَا، اور آل محمد کے سفینہ نجات کے ناخدا کو بھی حسین کہتے ہیں. اور میں نے شاید کسی مجلس میں یا ایک جملہ پڑھا تھا، یہ چاہ رہا ہے وہ 4 مصرے بھی آپ تک پڑھ دوں کہ میں نے بڑے محبت سے اور بڑے پیار سے نا عظمت حسین کا ایک باب کھولا تھا. میں نے کہا تھا کہ کائنات کی ہر شے نے حسین ابن علی سے تبرک لیا. آپ کے ذہنوں میں ہو، میں نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا تھا. کائنات کی ہر شے متبرک کے وجود حسین. عبادتوں کی سردار نماز ہے، نئے باتوں کی سردار نماز. نماز نے بھی در حسین سے تبرک لیا ہے. میں اس سے بڑا جملہ اور کیسے کہوں؟ نماز نے بھی در حسین سے تبرک لیا ہے. اس لیے وہ مصرے لکھنے والے نے نا کیا مصرے لکھے، 7-8 مصرے لکھے. میں چن کے 2-4 سنا دیتا ہوں کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے.
نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ تو جو فرمائے گا حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ تو جو فرمائیے گا آج کل تو پارٹی منانے کا بڑا موقع مل رہا ہے لوگوں کو، بابا 80 سال دا بھی ہو گئے تو نکے نکے پوترے دوترے نکے ایک چائی ودے ہوں دن۔ تو جو فرمائے گا کہ دادا جان کو نانا جان کو گفٹ بھی دینا ہے، اس کی پارٹی بھی منانی ہے، 80 سال کا ہو گیا یا 90 سال کا ہو گیا۔ تو جو فرمائیے گا غور فرمانا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے توجہ تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ قبلہ بڑے ادب سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ جیتے رہو جیتے رہو صلوات۔ یہ پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبہ کو کربلا دیں گے۔ نمازیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ روح پھونکیں گے شے کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ روح پھونکیں گے شے کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے، توجہ فرمائیے گا، آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ توجہ فرمائے گا، سرکار رسالت تشریف فرما تھے، میں رہ نہیں سکتا، میں نے جوانوں کے لیے جملہ کہنا ہے، جشن مناسبت کا بھی سنانا ہے، غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ انبیاء کی صف میں یوسف حسن کی مثال ہے، انبیاء کی صف میں یوسف ابن یعقوب حسن کی مثال ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے، توجہ فرمائیے گا، غیر از انسان اللہ کی مخلوق میں سے سب سے حسین مخلوق جنت ہے، اما جنت نہیں۔ بہشت، توجہ فرما، جیتے رہو انبیاء کی صف میں طبیعت اکتا تو نہیں رہی۔ اچھا توجہ فرمائیے، اچھا جی انبیاء کی صف میں، توجہ جی انبیاء کی صف میں، توجہ فرمائیے گا، انبیاء کی صف میں جناب یوسف ابن یعقوب مثال حسن ہے، اور اللہ کی انسان کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے حسین، توجہ فرمائیے گا، بہشت ہے، توجہ فرمانا، جنت سب سے حسین ہے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا، نبیوں کے سردار نبی سے یہ سوال ہوا تھا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے آپ حسین ہیں یا یوسف؟ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، سرکار رسالت نے جو جواب ارشاد فرمایا نا کہ میں حسین ہوں یا یوسف حسین ہے، سرکار رسالت نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا، نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا تھا یوسف کا رنگ صاف تھا، اللہ نے میرے چہرے میں کشش زیادہ رکھی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ فرمایا، اللہ نے میرے چہرے میں، اللہ نے میرے چہرے میں اٹریکشن، توجہ، my face is very very attractive، توجہ فرمائیے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے میرے چہرے میں کشش زیادہ رکھی ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے میرے چہرے میں کشش زیادہ رکھی ہے۔ کائنات میں یوسف کی کوئی مثال نہ بن سکا، توجہ اپنے دور میں نہ کائنات کی کوئی یوسف کی مثال نہ بن سکا، کائنات کا کوئی انسان یوسف کی مثال نہ بن سکا۔ اللہ نے کتنا احسان فرمایا، اللہ نے مصطفیٰ کو توجہ فرمائیے گا آغوش عصمت سے دو نور عین عطا فرمائے، مہرج البحرین کے دو موتی عطا فرمائے۔ روایات میں یہ ملتا ہے، قبلہ جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، روایات میں یہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسن دیا، حسین دیا، لیکن حسن مصطفیٰ کو اللہ نے کچھ ایسا تقسیم کیا، توجہ فرمائے تھا حسن بولتے تھے تو محمد لگتے تھے، حسین چلتے تھے تو محمد لگتے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مجھے پڑھنے دے، مجھے پڑھنے دے، توجہ فرمائیے گا میرے بھائی، مجھے پڑھنے دے، توجہ فرمانا، حسن بولتے تھے تو محمد لگتے تھے، توجہ فرمائیے گا، حسین چلتے تھے تو محمد لگتے تھے۔ خدا کی قسم بیٹھا ہوا تھا، علماء نے بھی پڑھا، بزرگوں نے بھی پڑھا، خطباء نے بھی پڑھا، توجہ فرمائے گا، جملہ کہہ رہا ہوں، روک نہیں سکتا ہوں، زبان روکنا ہی مشکل ہو گئی ہے، توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے مصطفیٰ پر احسان فرمایا، اللہ نے احسان فرما کر بولنے کی شبیہ حسن دے دیا، چلنے کی شبیہ حسین دے دیا، لیکن حسین تیری کیا عظمت ہے، اللہ نے تجھے ایسا علی اکبر دیا جو بولتا تھا تو بھی محمد تھا، چلتا تھا تو بھی محمد تھا۔
جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. جو بولتے تھے تو بھی محمد, جو چلتے تھے توجہ فرمائیے گا, جو چلتے تھے توجہ فرمائیے گا, جو چلتے تھے تو بھی محمد نظر آتے تھے. غور فرمائیے, یہ اللہ نے مصطفیٰ پر احسان کیا, حسنین دیے, اللہ نے حسین پر احسان کیا. علی اکبر مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا, لو جو میں نے پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا. تو جو فرمائیے گا, جب عظمت حسین کی بات آ گئی نا, میں جملہ کہا کرتا ہوں کہے بغیر رک نہیں سکتا. آپ کہیں گے مولانا حسین کیوں پڑھا؟ حسین اس لیے پڑھا کہ یہی جو شب گزری ہے نا, تو جو فرمائیے گا یہی جو شب گزری ہے نا, جب کوئی حسینی توجہ فرمائیے گا اپنے مکان کی چھت پہ جا کر کے ایک مرتبہ کہتا ہے, اے جوانان جنت کے سردار میرا آپ پر سلام ہو. مضمون قبلہ مضمون روایت ہے, تقریر بھی کی ہوگی, پڑھا بھی ہوگا, سنایا بھی ہوگا. ادھر شب برات میں اس کی زبان پر نام حسین آیا, سلام حسین آیا. ادھر اللہ نے 1,24,000 نبی کو اس سے مصافحہ کرنے کا حکم دے دیا. اللہ اکبر. معصوم کی روایت آئی ہے نا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرے, وہ شب برات میں جوانان جنت کے سردار پر عقیدت سے محبت سے سلام کر دے. تو جو فرمائیے گا سلام کر دے. اچھا, دوسرا لفظ میں نے کیا کہا تھا کہ جنت کتنی حسین ہے. اللہ دی مخلوق کی کون حسین ہے بھائی بولو؟ جنت بڑی حسین ہے. 10 منٹ اور پڑھنا ہے, تسی یہیں مرجھا گئے ہو جو سے. تو جو فرمائیے گا جنت بڑی حسین ہے. یا علی یا علی, سنیے گا سنیے گا, کوئی نہیں علی علی کرنے دو, کوئی بات نہیں, توجہ فرمائے گا, سنیے گا. اللہ کی مخلوق میں سے جنت بڑی حسین ہے. میں سوچتا رہا پروردگار عالم تیری تخلیق کا شاہکار تو کوئی اور ہے, یہ جنت کیوں اتنی حسین ہے؟ تو جو فرمائیے گا وہ روایت میرے سامنے آ گئی. یہ جنت کیوں حسین ہے وہ روایت میرے سامنے آ گئی. جب مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہ نے میرے نور سے, میں پڑھنا نہیں چاہتا, اللہ نے میرے نور سے شمس و قمر بنایا, فاطمہ کے نور سے, توجہ فرمائیے گا, فاطمہ کے نور سے کسی چیز کو خلق فرما دیا. بات لمبی نہیں ہو جائے, توجہ فرمائیے گا. علی کے نور سے بھی اللہ نے ایک مخلوق بنائی, حسن کے نور سے بھی اللہ نے ایک مخلوق بنائی. میں سوچنے بیٹھ گیا, مجھے سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ کی مخلوق میں جنت حسین کیوں ہے؟ جب پیغمبر نے فرمایا تھا, توجہ فرمائیے گا, جب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے نور حسین سے جنت کو خلق فرمایا تھا, بہت پیچھے رہ گیا. اللہ نے جنت کو نور حسین سے بنایا, اس لیے جنت اتنی حسین تھی. اور جنت کے سب سے حسین وارث کو, توجہ فرمائیے گا, جنت کے سب سے حسین وارث کو مہدی کہتے ہیں. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا تھا المہدیو من ولدی, مہدی میری نسل سے ہے, ذریت رسول سے ہے, میری اولاد سے ہے. واجہو کل کوکب الدریہ, کہا جب وقت سحر کا ستارہ چمکتا ہے, مہدی کا چہرہ اس چمکنے والے کوکب الدری کی مانند ہے. اور پھر فرمایا جنت حسین ہے, جنت میں رہنے والے حسینوں میں کون سب سے حسین؟ کہا المہدیو طاؤس اہل الجنہ, جیسے دنیا میں پرندوں میں مور سب سے حسین, جنت کے مکینوں میں مہدی سب سے حسین ہے. آئے 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 مہدی, توجہ فرمائیے گا, زمانے کا امام سب سے زیادہ حسین ہے, زمانے کا امام سب سے حسین ہے. دو 7-8 منٹ رہ گئے, جشن سننا سن لو, توجہ فرمائیے گا. روزے کی فکر پڑ گئی ہے تو بے شک چلے جا, توجہ فرمائیے گا. کھجور لینی ہے, پکوڑا لینا ہے, سموسہ لینا, وہ لے لو, توجہ فرمائیے گا. سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سن لیں گے, توجہ فرمائیے گا. یہی جو طاؤس اہل الجنہ ہے,
توجہ فرمانا، یہی جو طاؤس و اہل الجنہ ہے، میں بیٹھا تھا، میں نے بڑا قیمتی جملہ کہا، توجہ فرمائیے گا، سوچنے لگا میرا اللہ اس ساری کائنات کا خالق تو ہے، یہ تیری تخلیق کی شاہکار ہے، مقصد کیا تھا، بنایا کیوں تھا، توجہ فرمائیے گا، بنایا کیوں تھا، کہا غور سے دیکھو، میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، علمی مجمع بیٹھا ہے، طلاب بیٹھے ہو، توجہ فرمائیے گا، جس میں تیمور و کمیل جیسے بڑے بڑے مقرر بیٹھے ہوں، اختر صاحب جیسے بڑے بڑے استاد بیٹھے ہوں، وہاں میری کیا مجال ہے، جہاں ہر سینہ علم سے چھلک رہا ہو، توجہ فرمائیے گا، جہاں اتنے ہمارے اپنے عزیز ہیں یار، ان سے محبت بھی ہے نا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا میرے بھائی، غور فرمانا، توجہ، جہاں اتنے بڑے آدمی بیٹھے ہیں، وہاں یہی جملہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ مہدی کون ہے، جنت میں سب سے حسین مہدی ہے، جنت میں سب سے حسین مہدی ہے، کون ہے، یہ وہ آنے والا ہے جو عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا، ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، تو جو فرمائیے گا، جو اہل زمین کے لیے آسمان والوں ہوتا ہے، جو اہل زمین کے لیے امان ہوگا، جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے امان نامہ ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے نا اس کائنات میں نے غور کیا، کہا بتاؤ تو صحیح تمہارا مہدی کہاں ہے، بتاؤ تو صحیح اس کے وجود کی دلیل کیا ہے، نہ آیت پڑھتا ہوں نہ روایت پڑھتا ہوں، کچھ بھی نہیں پڑھتا، بس ایک اشارہ سا کر دیتا ہوں، سمجھ آ جائے، سینوں میں اتر جائے، یہی کافی ہو جائے گی، توجہ فرمانا، کائنات کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کائنات کی بقا وجود مہدی کی دلیل ہے، اللہ یا رسول اللہ، اللہ اللہ یا علی، قبلہ جملہ دو رہ گئے بس، توجہ فرمائیے گا، مبارک شب آئی، مبارک شب آئی، امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، کئی کتابوں سے دیکھا ہے، نجم و ثاقب سے لے کر چھوٹی چھوٹی جتنی بھی کتابیں تھی، سب کا مطالعہ کیا، ورق گردانی کی، جو ملا آپ تک پہنچا رہا، توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا، امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی، علی نقی علیہ السلام کی بہن، امام عسکری کی پھوپھی، توجہ فرمائیے گا، امام عسکری کی پھوپھی ہے، توجہ فرمائیے گا، ولی خدا کے گھر میں مہمان ہے، جب سلام خدا حافظی کر کے جب بڑھنے لگی، کہا قدموں کو روک لیجئے، جب قدم رکے تو امام نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کر کہا پھوپھی اماں، پھوپھی جان، آج رک جائیے، ہمارے گھر اللہ کی حجت کی آمد ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، اچھا اس واسطہ مطلب ہے جشن ذرا تھوڑے پیچھے شروع کر بیٹھے ہیں، تے موقع تے ہون اپنے آئے تے ادو بندیاں دیاں نبضاں تے بھی ہاتھ تھے، لگتا ہے بھئی آخری جھٹکے آندے پہنے، توجہ فرمائیے گا، لیکن بعض بار یہی آخری جھٹکا ہی تو ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جو آپ کو بچا لیتا ہے، غور فرمائیے گا، یا علی، توجہ فرمائیے گا، او بھائی غور فرمانا، کہا رک جائیے، ہمارے گھر رک جائیے، ہمارے گھر حجت خدا کی آمد ہے، ہمارے گھر حجت خدا کی آمد ہے، کہا کس کے بطن سے، توجہ فرمائیے گا، کہا نرجس خاتون، توجہ جو یشوع کی بیٹی ہے، توجہ کیسر روم کی پوتی ہے، توجہ عیسیٰ کے وسیع شموئین نبوی کی نسل سے ہے، کہا اس کے بطن مبارک سے اللہ اپنی آخری حجت کو، جی چہروں پہ رونق آ گئی، اللہ اپنی آخری حجت کو، اللہ اپنی آخری حجت کو اللہ بھیج رہا ہے، تو جو فرمائے گا، بی بی فرماتی ہے میں رک گئی، رات نے اپنا سفر شروع کیا، تسی میرے نظر 5 منٹ سفر کر لو، تو جو فرمائے گا، رات نے اپنا سفر شروع کیا، جب رات نے اپنا سفر شروع کیا 2/3 گزر گئے، جب رات کا تیسرا پہر آیا، بی بی فرماتی ہے، میں کئی کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، بی بی فرماتی ہے میں بھی مصلی عبادت پر تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، نرجس خاتون بھی مصلی عبادت پر نماز تہجد پڑھ رہی تھی، امام عسکری بھی مصلی عبادت پر، توجہ فرمائیے گا، میرے دل میں توجہ فرمائیے، مصلی پر بیٹھی ہوں، میرے دل میں خیال آ رہا ہے، امام نے کہا ہے ہمارے گھر حجت کی آمد ہے، امام نے کہا ہے اللہ کی آخری حجت کی آمد ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسی تاخیر ہے، توجہ فرمائیے گا، کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی تاخیر ہے، بس اتنا خیال آنا تھا، ادھر سے آواز آئی پھپھی اماں شک نہ کرو اللہ کا امر ہو کے رہے گا،
بولیے بولیے ذرا، اللہ کا امر ہو کے رہے گا، توجہ فرمائیے گا، پھوپھی اما شک نہ کیجئے، اللہ کا امر، غور فرمانا، بیت اللہ کو پیغام بھی تو دینا ہے نا، اللہ کا امر ہو کے رہے گا، غور فرمائیے۔ بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں حجرہ نرجس میں گئی، جب نرجس خاتون کے حجرہ میں گئی نا، میں نے دیکھا بدن پر کپ کپی ہے، یہ لفظ بھی آیا ہے، اضطراب ہے، بدن پر کپ کپی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ امام عسکری کو خبر دی، امام نے کہا ایسا کریں، ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، امام نے کہا ایسا کریں جائیں سورہ توحید پڑھ کے دم کر دیں، آیت الکرسی پڑھ دیں، سورہ قادر کی تلاوت کر دیں، توجہ فرمائیے گا۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے میں آئی، میں نے اپنے سینے سے لگایا، میں نے اپنے ساتھ لگا کے نا نرجس خاتون کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے پڑھنا شروع کیا قل هو اللہ احد، میں نے ختم کی، میں نے پڑھنا شروع کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے ختم کی، میں نے پڑھنا شروع کیا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہا ادھر میں پڑھتی جا رہی تھی، بی بی فرماتے ادھر میں پڑھتی جا رہی تھی، لیکن حیران اس بات پر ہوں ادھر میں نے توحید پڑھی، توجہ، ادھر بطن مبارک سے توحید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ادھر میں نے قدر پڑھی ادھر سے بھی آواز آ رہی تھی، کہتے تعجب سے امام کے پاس گئی، توجہ فرمائے گا، یہ اب میری اپنی تعبیر عربی کے لفظ اور بھی ہو سکتے ہیں، توجہ فرمائے گا میری اپنی تعبیر ہے، کہتے میں گئی امام عسکری کے پاس، کہا میں نے توحید پڑھی ادھر سے بھی آواز آئی، میں نے قدر پڑھی ادھر سے بھی آواز آئی، میں نے آیت الکرسی پڑھی ادھر سے بھی بطن مبارک سے بھی، توجہ فرمائیے گا بطن مبارک سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ امام نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کر بتایا اللہ جسے اپنی حجت بنا کے بھیجتا ہے اس کے سینے میں قرآن اتار کے بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، اللہ اس کے سینے میں قرآن اتار کے، اللہ اس کے سینے میں کتاب اور قرآن اتار کے بھیجتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ بی بی فرماتی ہیں بس پڑھ دیا، پڑھنا تھا، ایک نورانی پردہ حائل ہوا، یہ بھی ایک روایت ہے، نورانی پردہ، دوسرا لفظ ہے کہ بی بی آنکھوں سے غائب ہوئی، بس میں یوں کر دیتا ہوں نا، توجہ فرمائے گا، جناب نرجس خاتون ملیکہ، توجہ فرمائیے، ان کے درمیان اور بی بی حکیمہ خاتون کے درمیان نور کا پردہ حائل ہوا، جب نور کا پردہ حائل ہوا، توجہ فرمائیے گا، نور کا پردہ حائل ہوا، ایک مرتبہ حجت خدا کی ماں بس کچھ لمحات کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوئی، پردہ ہٹا، بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی، توجہ فرمائیے گا، میں دیکھ رہی تھی، دو لفظ میرے سامنے آئے ہوئے ہیں، میں وہ یہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہوں، دو لفظ آئے ہوئے ہیں، پہلا لفظ آیا ہوا ہے کَأَنَّهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، توجہ فرمائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ایسے ہی نورانی چہرے والا مولود میں نے دیکھا جو سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جیتے رہو جیتے رہو، ایسا توجہ فرمائیے گا، مولود نورانی دیکھا جو سجدے میں، توجہ فرمائیے گا، جو سجدے میں پڑا تھا، ختم کرنے لگا ہوں، جو سجدے میں پڑا ہوا تھا، کہا سجدہ خدا کر رہا تھا، آواز کیا آ رہی تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین وصی رسول اللہ۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے، توجہ فرمائیے گا، جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے، میرا بھائی سننا، جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے بچہ مولود حجت خدا بقیت اللہ، توجہ، ناموس دہر، ابن المصطفیٰ، ابن خدیجۃ الکبریٰ، ابن علی المرتضیٰ، ابن زہرا، سولہ کب بھی دونوں گنوں تو گن سکتا ہوں، توجہ فرمائے گا، لیکن یہی روک رہا ہوں، منٹ صرف 3 رہ گئے، توجہ فرمائیے گا، کہتا ہے بچہ سجدے میں تھا، جب بقیت اللہ سجدے میں تھے، بی بی فرماتی ہیں آواز آ رہی تھی میرے اللہ تو ہی تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے جد محمد رسول ہیں، اور توجہ فرمائے گا، کہا میرا بابا علی امیر المومنین ہے، اور یہی امیر المومنین ہی تو اللہ کے رسول کا وصی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کافی دیر سے آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، جیسے علی مولا جو ہے نا وہ کمبر کی زیارت کرتے رہتے تھے اور نماز کی آخری صفوں میں، توجہ فرمائیے گا، جی میری نگاہیں بھی آپ کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی، خدا کرے توجہ فرمائیے گا کہ یہ بلال زمان بھی بول پڑے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا، توجہ فرمائیے گا، بس کی بلا 3 منٹ صرف رہ گئے، 3 منٹ کے بعد جشن ختم ہو جائے، توجہ فرمائیے گا، بی بی فرماتی ہیں کہ یہ آواز آ رہی تھی، کہا جیسے یہ آواز آئی، توجہ فرمانا، میں نے بھی سنی، اچھا جب امام نے یہ گواہی دی ہوگی، ساتھ والے حجرے میں امام عسکری بھی سن رہے تھے، دیواریں مائل تو نہیں ہوا کرتی ہے، توجہ فرمائیے گا، امام عسکری بھی سن رہے تھے، آواز دے کر کہا پھپھی اماں اللہ کی حجت کو میرے پاس لے کر آئے، 2 منٹ تک زندگی دے ذرا دے دیو، توجہ فرمانا،
اللہ کی حجت کو میرے پاس لے کر آئے. توجہ فرمایا, آغوش کو رحل بنایا, قرآن کو لے کے جناب حکیمہ خاتون چلی. بس 2 جملے کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا, میں یوں پڑھا کرتا ہوں. قرآن نے قرآن کو دیکھا اور قرآن نے قرآن سے کہا کچھ پڑھ کے سناؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن نے قرآن کو دیکھا, قرآن نے قرآن سے کہا کچھ پڑھ کے دکھاؤ. سمجھ آ گئی بات کی, ختم ہو گیا جشن. توجہ فرمائے گا, قیمتی جملہ نہیں پڑھوں گا, چھوڑ دوں گا, پھر کبھی سن لینا. توجہ فرمائیے گا, قرآن نے قرآن سے کہا کچھ پڑھ کے سناؤ. توجہ, ادھر کسی نے کہا, 2 روایتیں آ گئی, کہا توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ. چلو نہ مانو تم, اتنا تو مانتے ہو نا. کہا کہ زبان امامت حرکت میں آئی, امام کا حکم تھا, امام پڑھنے والے تھے, ناطق کا قرآن سن رہا تھا, قرآن ناطق پڑھ رہا تھا. توجہ فرمائیے گا, آیت زبان پر آ گئی, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. توجہ فرمائیے گا, آواز آ گئی, اللہ فرما رہا ہے, ہم چاہتے ہیں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا, توجہ فرمائیے گا, ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں امام بنائیں گے, ہم انہیں وارث بنائیں گے. جب لفظ وارث کی بات آ گئی نا, میں عالم فکر میں ڈوب گیا. توجہ فرمائیے گا, میں سوچنے بیٹھ گیا, میں نے سوچا یہ وارث بننے کے لیے آئے. بس پتہ چل گیا, کعبہ میراث ہے. توجہ, کعبہ میراث ہے, میرا زمانے کا امام وارث ہے. قرآن میراث ہے, میرا زمانے کا امام وارث ہے. جب کتنا گنوں, توجہ فرمائیے گا, اتنا کہا کرتا ہوں, تات و سرا سے عرش اولا تک کائنات کی ہر شے میراث ہے, میرا زمانے کا امام وارث ہے. اللہ اکبر. اچھا, پیغام لے لو. اب جو آنے والا آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ تو لاب ہونا. اب جو آنے والا آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ آنے والا آ رہا ہے, پیغمبر نے فرمایا, یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی, میری اہل بیت سے ایک مرد آئے گا جس کا نام میرا نام, جس کی کنیت میری کنیت, 30 سیکنڈ, جس کی کنیت میری کنیت, زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. غور فرمائیے گا, تو لاب ہونا, پیغام کے بغیر تو نہیں جا سکتے. توجہ فرمائیے گا, زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا, ظلم و جور کو مٹا دے گا. توجہ فرمائیے گا, آنے والا آ رہا ہے, کائنات کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے, ظلم و جور کو مٹانا ہے. توجہ فرمائیے گا, ظلم و جور کو مٹانا ہے, کائنات کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے. میں کیا کروں, میں کیسے رہوں, میں کیسے زندگی گزاروں؟ تو اس کے لیے امام نے سبق دے دیا, من, توجہ, من سر ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع. طلاب ہو, امام زمانہ کے سپاہی ہو, امام کے نام سے منسوب کرنا ہی تمہارے لیے باعث فخر ہے, تمہاری عزت بھی ہے, تمہارا شرف بھی ہے, تمہارا مقام بھی ہے, سب کچھ تمہارا امام زمانہ کی وجہ سے ہے. کہا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اصحاب امام کے, توجہ, امام کے اصحاب میں سے ہو جائے, من اصحاب القائم, قائم آل محمد کے چاہنے والوں میں سے, اس کے لشکر کا حصہ ہو جائے, امام کا سپاہی بن جائے, 2 کام کر لے. کہا کبھی وہم نہ کرے, فلینتظر, مدت جتنی طولانی ہو جائے انتظار بھی کرتا رہے, انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو متقی بھی بنائے, پرہیزگار بھی بنائے, پارسا بھی بنائے, تب کہ جب آنے والا آئے یہی کہے یہ طالب علم بھی ہے, یہ میرا سپاہی بھی ہے, یہ طالب علم بھی ہے, یہ میرا چاہنے والا بھی ہے. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. جو پڑھا اسے قبول فرما. برادر مدثر صاحب ان کے بھائیوں کی زندگیاں دراز فرما, گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرما, مشکلات کو رفع فرما. پروردگار عالم ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی زیارت سے مشرف و منور فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ طلاب کرام کے دلوں کو نور ولایت اور اپنی معرفت سے منور آباد و شاد فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضین کا قرض عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, زیارت کربلا نصیب فرما. محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ پروردگار عالم تیری ذات علیم بذات صدور ہے. جتنے طلاب عزیز نے کاوش کی, کوشش کی, جشن کا اہتمام فرمایا, پروردگار عالم سب کی دلی تمنا مرادوں آرزوؤں کو پورا فرما. میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے اپنے لطف و احسان, منت و امتنان و فضل و کرم سے ہم سب کے دامن مراد کو پر فرما. بن نبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.